ناظرین، پاکستان میں الیکشن کا نام ذہن میں آتے ہی ہمارے جو ذہن میں پہلی تصویر آتی ہے، جو ویژولز آتے ہیں، وہ کروڑوں کی گاڑیاں اور لمبی قطاریں ان گاڑیوں کی، اور اس کے بعد مختلف ڈیروں پر انواع و اقسام کے کھانے، اور بہت جو ہے وہ پیسے کی ریل پیل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ گاڑیوں میں جو ہے بڑے بڑے پروٹوکول، بڑے بڑے قافلے جو ہیں آپ کو مختلف سیاسی لیڈروں کے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس الیکشن میں ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے آئی ہے سیالکوٹ سے، جن کا تعلق ہے سیالکوٹ کے نواحی علاقہ کوٹلی لوہارا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ایم این اے کے الیکشن پر قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 70 کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور میں اس وقت ان کے ساتھ موجود ہوں۔ ان کا نام نعیم راجپوت ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ تنہا اپنی کمپین کر رہے ہیں موٹر سائیکل پر، اپنے موٹر سائیکل پر ہر گھر گھر جا کر یہ لوگوں کو اپنا منشور بتا رہے ہیں، اپنا 14 نکاتی ایجنڈا جو انہوں نے بنایا ہے وہ بتا رہے ہیں، خود یہ فلیکسز لگا رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کہ مختلف لیڈروں کے ورکرز کرتے ہیں، اور انہوں نے کوئی ورکر نہیں رکھا ہوا، یہ خود جا کر جو ہے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کہاں سے ان کو خیال آیا الیکشن لڑنے کا، اور جس طرح سے الیکشن یونیک طریقے سے یہ لڑنا چاہتے ہیں، اپنی کمپین چلا رہے ہیں، اس بارے میں جانتے ہیں۔ نعیم صاحب، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، 20 سالہ جو ہے ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے آئی ٹی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ الیکشن لڑنے کا خیال آپ کو کیسے کب آیا؟ الیکشن لڑنے کا خیال یہ آیا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، 76 سال سے 3 دفعہ 5 6 دفعہ انہوں نے ٹرمیں لی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو جائے، پیپل پارٹی ہو جائے، نون لیگ ہو جائے۔ ہمارے علاقے کے جو ہے نہ ادھر گیس ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی ہاسپٹل میں بیسک آپریشن کی فیسلٹیز نہیں ہیں، پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، بجلی کی بھی بل بہت زیادہ آتے ہیں، اسکولوں کی حالت خستہ ہے، لوگوں کا جو ایجوکیشن میں بہت آگے جانا چاہیے وہ بھی نہیں ہوا، جو جیسے دبئی ہو گیا، قطر بحرین ہو گیا، سڈن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوئی۔ تو میں کافی عرصے سے اپنے گاؤں کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی کہتا تھا یا آپ جو ہے نا ایم این اے ایم پی اے کے الیکشن پہ کھڑے ہوں، تاکہ ہمارے مسئلے بہت زیادہ اکٹھے ہو چکے ہیں، ان کا اب حل نکالنا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی کہتا ہے نہیں ہم نے وائس چیئرمین کونسلر۔ تو پھر میں نے یہ سٹیپ لیا کہ قومی اسمبلی کے الیکشن پہ 76 سال بعد میرے گاؤں میں کوٹلی لوہارا مشرقی میں پہلا بندہ ہوں جو اس الیکشن پہ سٹینڈ لیا ہے ان لوگوں کے اگینسٹ، نیشنل ایجنڈے کی بیس پہ، این اے 70 کے ایجنڈے کی بیس پہ، ایشو بیس پہ، کوئی سیاست نہیں، کوئی نہیں۔ میڈم فردوس عاشقہ اعوان صاحبہ اور سبحانی صاحب یہ بڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام کر سکتے ہیں تو کر دیں، لیکن میں کسی کے اگینسٹ کوئی بات نہیں ہے۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ یہ لوگ وہ میں نے جو 14 نکاتی ایجنڈا بنایا یا وہ حل کر دیں یا مجھے حل کرنے دیں، دو ہی چیزیں ہو سکتی۔ اچھا، آپ کے 14 نکاتی ایجنڈے کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ سے چند منٹ کی مسافت پر مسلم لیگ نون کے ایک بڑے اہم کینڈیڈیٹ رانا عارف اقبال ہرنا صاحب کا ڈیرا ہے، ان کی کمپین بھی آپ کو پتہ ہے چل رہی ہے، اور جو گراؤنڈ ریالٹی نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون جیت جائے گی۔ آپ سے کوئی 15 منٹ کی مسافت پر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا حلقہ ہے، ان کا آبائی گھر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جیت جائیں گے؟ دیکھیں، یہ جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اب کوئی پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر ایک کوشش کرتا ہے، لیکن شاید وہ بچ بھی جائے، اگر وہ ایکسپرٹ ہے تو وہ بچانے کی کوشش کرے گا، ورنہ جو ہے نا اگر اس کی لکھی ہوئی تو ختم ہو جائے گی بات۔ اسی طرح یہ الیکشن جو ہے نا ایک سائنٹیفک طریقے سے میں فائٹ کر رہا ہوں۔ یہ الیکشن یہ نہیں کہ میں ویسے ہی کھڑا ہو گیا ہوں، سائنٹیفک طریقے سے یہ ہے کہ جیسے فردوس عاشق اعوان صاحب ہیں، انہوں نے جو ووٹ لیے تھے لاسٹ ٹائم، تقریباً جو ہے نا 85,000، اس سے پہلے جو ہے نا 70,000 50,000 ایسے کر کے، اور سبحانی صاحب جیتے آئے ہیں اس حلقے سے۔ تو کہنے کا مطلب ہے لوگوں کو بہت زیادہ غصہ ہے اس چیز پہ کہ 3 دفعہ سبحانی صاحب جیتے ہیں ادھر سے، لیکن ہمارے علاقے کے مسئلے حل نہیں ہوئے، بیسک مسئلے حل نہیں ہوئے۔ اچھا سر، میڈم بھی 2 3 دفعہ سٹینڈ لیا، 40 50 لاکھ تک ووٹ ضائع ہوا ہے، کام اس حلقے کے نہیں ہوئے۔ تو میں نے جو مجھے امید ہے اس یہ چیز کی، سوئی گیس جو ہمارے علاقے میں آئی تھی، تو یہ محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا نہیں بتایا جاتا کام؟ نہیں، وہ کام ٹھیک ہے انہوں نے کیا، لیکن ہمارے گاؤں میں جو ہے نا وہ پائپ لائن آگے ایکسٹینڈ نہیں ہوئی،
ادھر کوئی پریشر نہیں ہے، ادھر جو ہے 10 سال سے گیس نہیں آ رہی، تو ان کا یہ ہلکا ہے، تو اگر ان کے کبے چک میں گیس آ رہی ہے تو ادھر کیوں نہیں گیس آ رہی؟ کیا ہم لوگ ووٹ نہیں ڈالتے انہیں؟ تو سوال یہ جو ہے اوگرا سے بھی ہوتا ہے، سوئی گیس کے آفس سے بھی ہوتا ہے کہ کوڑلی لوہارا کھوٹا سیداں اور یہ مشرقی مگر بھی کوڑلی، یہ تقریباً جو ہے نا 25,000 گھر ہیں، 1,000 بند میٹروں کا دیتے ہیں، 2.5 کروڑ روپے بل دیتے ہیں، تو 1.5 کروڑ روپے کا ایک نیا پائپ نہیں ڈال سکتے ادھر تاکہ اس علاقے میں وہ آئی؟ یہ میڈم فردوس عاشقوان صاحبہ یا سبحانی صاحب انہیں نہیں کہہ سکتے کہ ان لوگوں کو یہ مسئلے ہیں، ووٹ لینے آ جاتے ہیں۔ اس لیے جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کیسے جیتیں گے، اس لیے جیتوں گا کہ لوگوں نے غصہ نکالنا ہے اس وقت کہ پرانے پلر جو ہیں، پرانے بڑے بڑے برج جو ہیں، ان کو ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، اب ایک آزاد امیدوار کو چیک کیا جائے تاکہ شاید یہ ہماری قسمت کا کوئی فیصلہ اچھا کر سکے عملی طور پہ۔ اچھا سر، آپ کا یہ میں پڑھ رہا ہوں 14 نکاتی ایجنڈا ہے، بڑا ماشاءاللہ آپ نے اچھا اور دلچسپ لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلا آپ کا یہ ہے کہ تمام پاکستانیوں کو مفت پلاٹ، دوسرا یہ ہے کہ مفت اور تیز سفر کے لیے بلٹ ٹرین، تیسرا یہ ہے کہ 1 سال میں کشمیر آزاد، وہ بھی بغیر جنگ کے، چوتھا آپ کا یہ ہے کہ مفت تعلیم میٹرک سے پی ایچ ڈی تک، پانچواں یہ ہے دبئی جیسے 7 نئے شہر ہوں گے، چھٹا یہ ہے کہ قرضے ختم، ایک خود مختار پاکستان، ساتواں یہ ہے کہ مفت بجلی 300 سے لے کر 500 یونٹ تک، نقطہ 8 آپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ خلائی پروگرام شروع کیا جائے گا، 9ویں نمبر پر آپ کا یہ ہے مفت علاج، مفت ادویات، 10ویں پر مفت ویزا فری، دبئی قطر کے جو ویزے ہیں وہ آپ دیں گے، 11ویں نمبر پر 27 سالوں تک مہنگائی نہیں ہوگی، 12ویں نمبر پر خارجہ پالیسی آپ نے لکھی ہے، انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس میں 100% دوستی آپ نے لکھی ہے اور یا 100% دشمنی آپ نے لکھی ہے، اور 13ویں نمبر پر فوج کا بجٹ 3 گنا کر دیا جائے گا، جبکہ 14ویں نمبر پر ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا جی آپ کہتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو مفت پلاٹ تو چلو آپ مینیج کر کے دے لیں گے، مفت اور تیز سفر کے لیے بلٹ ٹرین جو ہے، جی جی پاکستان کی ریلوے کا حال آپ کو پتہ میں ہے بتا کیا رہا ہوں، حال ہے، جی جی جی۔ تو اس کو بہتر کرنے کے بجائے ایک نئی بلٹ ٹرین بنانے پہ ایک تو بہت زیادہ پیسہ لگے گا، ریونیو لگے گا، تو وہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ جی پہلے تو میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں یہ والا کہ یہ 14 نکاتی ایجنڈا جو ہے نا جو آپ نے ابھی ریڈ کیا ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ میں نے بنایا ہوا NA 70 کا، اگر میں ایز اے MNA الیکٹ ہو جاتا ہوں، اس میں جو ہے بیسک ریفارم یہ ہے کہ اس کو تحصیل کا درجہ دیا جائے گا NA 70 کو، انجینئرنگ یونیورسٹی آف سیالکوٹ بنائی جائے گی، میڈیکل ریسرچ سینٹر اینڈ ہاسپٹل بنایا جائے گا تاکہ میکسیمم ڈاکٹر انجینئر اس حلقے میں پیدا ہوں، جو آج تک نہیں سوچا گیا۔ وہ آپ اپنے حلقے کی بات کر جی رہے ہیں میں نا، اس پہ وہ آتا میں ہوں، نے، آپ کے سوال پہ میرا آتا جو ہوں۔ سوال ہے نا جی میں پہلے اس پہ مجھے آتا ذرا ہوں۔ اس کا جواب دیں۔ تو اس میں جو ہے نا ریونیو جو ہے نا، ریونیو کے بہت سے طریقے ہیں۔ اس میں ریونیو یہ ہے کہ پہلے تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ایک تو ٹیکس نیٹ ورک کو جو ہے نا، میں ٹیکنالوجی کا بندہ ہوں، میں نے ٹیکنالوجی سے ایسے ریفارم لانے ہیں کہ کرپشن صفر ہو جائے گی، ریونیو جو ہے نا اتنا پیدا ہو جائے گا کہ جیسے ابھی کہتے ہیں کہ 7,500 بلین روپیز اکٹھا ہو جائے، 10,000 بلین روپیز کا ریونیو اکٹھا کریں گے، نہیں، میں نے 30,000 بلین روپیز کا 30 ٹریلین روپیز کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے، جس سے فوج کا بجٹ میں نے 3 گنا کرنا ہے، اور جو سول ایڈمنسٹریشن ہوگا اس کا 10 گنا زیادہ بجٹ کر دینا۔ اچھا، اور ایک اسے جو سال میں جی جی کشمیر آزاد، وہ بھی بغیر جنگ کے، جی جی یہ تو کیسے پاسبل ہوگا؟ یہ کافی لوگوں نے مجھے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ جنگ کے بغیر تو کشمیر کا حال نہیں ہے، لیکن میری ڈپلومیٹک ایفرٹ ایسی ہوں گی کہ جس میں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ وزیر خارجہ، جیسے پہلے وزیر خارجہ ملتان میں سوئے ہوتے تھے جا کے، باقی وزیر خارجہ اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوتے یا اسلام آباد بیٹھے ہوتے، میرا پلان ہے کہ ایک PIA کا جہاز ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا، اس PIA کے جہاز میں وزیر خارجہ رہے گا، اسے پاکستان نہیں آنا، اور اسی کے اندر سونا اس نے، اور جو میں اسے بولوں گا اس نے ان ممالک میں جا کے وہ سپیچ کر دی، وہ میں میسیج دینا ہے کہ یہ پاکستانی جو نا آپ کے لیے اتنا ساتھ دیتے ہیں، ہر چیز میں ساتھ دیتے ہیں، ہمیں جو ہے نا اس ایشو کو سالو کرنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کا ڈیفنس بجٹ اتنا ہو گیا ہے کہ بڑی مشکل ہو گئی ہے، غربت بہت زیادہ ہو گئی، تو ہم جو ہے نا کوئی اس کا حل نکال کے یونائٹڈ نیشن کی پہلے فورس بلائی جائے، اس کے بعد ادھر جو ہے نا الیکشن کروائے جائیں، ورنہ دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں، کہیں ایٹمی جنگ نہ ہو جائے اور دونوں ملکوں کا صفحہ ہستی سے ہی نہ مٹ جائے، اس لیے اس کا حل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں، انڈیا میں غربت ختم کرنے کے لیے۔ تو جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں میری 100% مجھے یقین ہے کہ 1 سال تو میں نے بہت زیادہ لکھا ہے، یہ 6 مہینے میں انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا۔
اچھا 6 مہینے میں آپ آزاد کشمیر کو آزاد کروائیں گے؟ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. اگر ایز اے ایم این اے وہ آپ جانتے ہیں میں لمیٹڈ حلقے کے لیول کے میں نکات لکھے ہوئے ہیں. تو جی آگے کوئی. اچھا میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے حلقے کے لیے لکھا ہوا ہے کوٹلی لوہارا اور این اے 70 کو تحصیل کا درجہ. سیالکوٹ ضلع کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جو کوٹلی لوہارا سے بڑے ہیں. جی جی بہت سارے میں نام لوں گا تو جو ہے وہ ہوگا. تو کوٹلی لوہارا کو آپ تحصیل کیوں بنائیں گے؟ کوٹلی لوہارا نہیں تحصیل جو ہے نا این اے 70 تقریباً 400 سے زیادہ گاؤں ہیں دیہات ہیں اس میں. اچھا آپ اپنے حلقے کو تحصیل بنا دیں گے؟ حلقے کو تحصیل بنانا ہے. کوٹلی لوہارا تو بہت چھوٹا ہے نا. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور اور این اے 70 یہ تحصیل کا فری ویزا آپ نے اپنے 14 نکاتی ایجنڈے کا جو فرسٹ فیز ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، دوسرے میں بھی لکھا ہوا ہے. دونوں میں یہ ڈفرینس ہے کہ اس میں وزٹ ویزا فری ہے اور اس میں جو ہے نا پکا ویزا فری ہے، یعنی 2 سال کی جاب کے ساتھ ویزا فری ہے. اچھا مطلب آپ لوگوں کو جاب پر بھیجیں گے؟ جاب پہ بھیجوں گا. اور میری جو ہے نا منسٹری آف اوورسیز پاکستانی سے پوری جو ہے نا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان اگر میں بن جاتا ہوں تو جو میں منسٹر ہوگا اس کا یہ کام ہوگا کہ تمام عرب ملکوں میں وہ جائے گا فارن منسٹر کے ساتھ. جو ہی وہ ادھر جائے گا تو انہیں ڈیل کی جائے گی جس فیلڈ میں آپ کے پاس انڈینز ہیں، دوسری نیشنلٹیز ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں. پاکستان اتنا مسلمان آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں، مرتے بھی ہیں آپ کے لیے، اور غربت کی وجہ بھی آپ لوگوں کا بہت زیادہ ساتھ دینے کی وجہ سے انہیں آپ جابیں نہ دیں اور ہندوؤں کو جو ہے نا BMW پہ گھمائیں، یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو میری پالیسی کا یہ حصہ ہوگا کہ تمام عرب ممالک میں سے ہندوؤں کو نکال کے تمام